بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے متعلق 6 مختلف مسائل پر بحث کریں گے۔ پہلا مسئلہ کہ اگر انسان فجر کی سنتیں ادا کرنا شروع کر دے اور دوسری طرف جماعت بھی ہو رہی ہو اور اسے یہ پتہ ہو کہ اگر وہ سنتیں ادا کرے گا تو جماعت رہ جائے گی، تو اسے چاہیے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ لیکن اگر اسے یہ معلوم ہے کہ وہ سنتیں ادا کرے گا اور پہلی رکعت نہیں تو دوسری رکعت میں جماعت کے ساتھ وہ شامل ہو جائے گا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ سنتیں ہی ادا کرے۔ لیکن اگر اسے یہ مکمل یقین ہو کہ وہ سنتیں ادا کرنا شروع کرے گا تو اس کے فرائض رہ جائیں گے، تو اسے چاہیے کہ وہ فرائض میں شامل ہو۔ اور اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ زوال سے پہلے اس قضا کو پڑھ لیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ زوال سے پہلے فجر کی نماز کو قضا کریں گے تو آپ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی قضا کر سکتے ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ قضا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سنتوں کی قضا نہیں کی جاتی، صرف فرائض کی قضا ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ زوال سے پہلے اگر اس کی قضا کریں گے تو آپ سنتوں کی بھی قضا کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، بالفرض اگر آپ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئی سگنلز وغیرہ بھی نہیں آتے، آپ موبائل پہ GPS بھی یوز نہیں کر سکتے اور آپ کو سمت قبلہ بھی معلوم نہیں ہے، وہاں پر ایسا کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے جو آپ کو قبلہ کی سمت بتا سکے، تو اس وقت آپ ظاہر ہے نماز تو لازمی ادا کرنی ہے، تو اس لیے آپ قبلہ کا تعین اپنے دماغ سے کریں گے۔ آپ سوچیں گے کہ قبلہ کس جانب ہو سکتا ہے، آپ کا دماغ جس جانب آپ کو مائل کرے کہ اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے، اسی جانب قبلہ ہے، تو آپ اس جانب اپنا رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اس کا نام ہی تحری بھی ہے، یعنی اسے تحری بھی کہتے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں، سوچیں اور سوچنے کے بعد جس جانب آپ کا دماغ آپ کو مائل کرے آپ اسی جانب نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، بالفرض اگر آپ کو نماز کے دوران ہی کوئی آ کے بتا دیتا ہے کہ قبلہ اس جانب نہیں بلکہ اس جانب ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز کے دوران ہی اسی جانب اپنا چہرہ پھیر لیں، اپنا رخ اس جانب پھیر لیں جس جانب کوئی آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ اس جانب قبلہ ہے۔ یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں نماز کے دوران ہی یہ بات آ جائے کہ جس جانب میں نماز پڑھ رہا ہوں اس جانب نہیں بلکہ قبلہ تو دوسری جانب ہے، کوئی آ کے نہ بتائے بلکہ آپ کے ذہن میں ہی آ جائے، تو پھر بھی آپ اپنا رخ اسی جانب پھیر لیں جس جانب دوبارہ آپ کے ذہن نے یہ کہا کہ اس جانب قبلہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں، اور یہ بہت عام مسئلہ ہے، ہم لوگ اکثر جب دور کہیں جا رہے ہوں تو قصر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جو بندہ مسافر ہوگا وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ اور قصر نماز کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت فرائض کو 2 رکعت میں ادا کرنا، یعنی اگر آپ ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ مسافر ہیں تو آپ 4 فرائض کی بجائے 2 فرائض ادا کریں گے۔ اور مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو کم از کم اپنے گھر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت پر کہیں جا رہا ہو تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو مسافر کے لیے احکامات ہیں وہ الگ سے ویڈیو ہے مسافر کے لیے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں، آپ لوگ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں مسافر کے حوالے سے ساری رہنمائی دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر بات بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جب آپ مسافر ہوں تو ہم میں سے اکثر لوگ صرف فرائض کو ادا کرتے ہیں، جو سنتیں ہیں وہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ مسافر ہیں اور قصر نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ فرائض 4 کی جگہ 2 تو پڑھیں گے لیکن سنتیں آپ کو پوری ہی ادا کرنی پڑیں، اور یہی قول مفتیان کرام کا متفقہ طور پر ہے۔ اکثر لوگ وہ فرائض ادا کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ فرائض کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، جب ہم اس میں قصر کر رہے ہیں تو سنتیں تو نعوذ باللہ بدرجہ اولا، پھر اس میں ہمیں مطلب جب فرائض میں رعایت دی گئی ہے تو سنتوں میں تو بدرجہ اولا رعایت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرائض آپ 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے لیکن سنتیں آپ کو پوری ہی ادا کرنی پڑیں گی۔ اور اگر مغرب اور فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں تو پہلے ہی فرض کم ہوتے ہیں تو اس میں قصر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازیں پوری ہی ادا کریں گے۔ اور ظہر، عصر اور عشاء کی بھی اگر نماز آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تب بھی پوری ہی ادا کرنی پڑے گی۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور وقت اتنا کم ہے کہ آپ کو
لگے اگر آپ وضو کرنے جائیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں سے کوئی ایک، اور آپ کو پتہ ہے آپ وضو کرنے جائیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ تیمم کر کے نماز ادا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ وضو ہی کریں گے، اگرچہ نماز قضا ہی ہو جائے۔ نماز قضا ہو جائے گی تو آپ کو قضا پڑھنی پڑے گی، لیکن وضو لازمی کرنا ہے، تیمم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر نماز جنازہ حاضر ہے، اب نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ وضو کریں گے تو اتنی دیر میں نماز جنازہ ہو جائے گی، تو اس لیے پھر آپ وضو کیے بغیر تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ کی فرض نماز رہ جاتی ہے تو اس کا تو بدل قضا کی صورت میں موجود ہے، اس لیے آپ اسے قضا پڑھ لیں، لیکن وضو لازمی ہے۔ چونکہ نماز جنازہ کو کوئی بدل موجود نہیں ہے، اگر وہ آپ کا رہ جائے گا تو پھر آپ دوبارہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے اس میں شریعت وضو کی چھوٹ دیتی ہے کہ آپ وضو کی بجائے تیمم کر لیں اور جلدی سے نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح عیدین کی نماز میں بھی ہے کہ اگر عید کی نماز ادا ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ وضو کریں گے تو عید کی نماز قضا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے عید کی نماز عید کی نماز کا کوئی بدل بھی موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر آپ وہ بھی تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران قہقہ لگاتے ہیں تو کیا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نماز کے دوران ہنستے ہیں اور آواز اتنی ہے کہ آپ کو سنائی دیتی ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آواز اتنی زیادہ ہے کہ ساتھ والے کو بھی سنائی دیتی ہے آپ کے ہنسنے کی آواز، تو آپ کی نماز اور وضو دونوں چیزیں ٹوٹ جائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آئندہ بھی اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ کوئی بھی اسلامی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے فیس بک پیج بلال بن نذیر یا اسی یوٹیوب چینل میں کمنٹ باکس یوز کرتے ہوئے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سے پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہر اتوار کو شام 7 بجے میری اسلامک موضوع پہ انگلش اور اردو زبان میں ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی۔ آگے یہاں پہ 17 انٹرنیشنل ٹائم زونز دیے گئے ہیں جو مختلف ریاستوں اور ممالک کے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ انگلش زبان میں جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس پہ میں نے خود ڈسکرائب کیا کہ یہ تمام جو 17 اسٹینڈرڈ ٹائم زونز ہیں یہ ان کنٹریز کے ہیں جو پاکستان میں شام 7 بجے کے مطابق وہاں پہ کیا ٹائم ہوگا، تو آپ لوگ یہ اپنے فورین فرینڈ سے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔